اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی ظالم کی مدد کیجیے اور مظلوم کی مدد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، لیکن ظالم سے کیسے مدد کی جائے، اس کی ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو، گویا کہ آپ کی مدد کرتے ہو، ظلم سے روکا نہیں روکا، اور ظلم سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ خود کر جائیں گے تو آپ کا مقصد چاہے جتنی بڑی طاقت ہو، آپ کو ظالم کو روکنا، اپنے جان کی پرواہ نہیں کرنا، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرنا، اپنے نقصان کی پرواہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر واقعی ہمارے اندر مذہب اسلام ہے اور اسلامی تعلیم کے رکھوالے ہیں تو ہم ظالم کو روکنے ضرور جائیں۔ آپ اس سے پہلے ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کے موقع کے اوپر بہت سارے واقعات ہیں، انہیں علماء کرام نے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے لوگ، جب انگریزوں کا ظلم عام ہوا تو ظلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھے نہیں بڑھے، اور پوری ہمت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ روکنے کی کوشش کی اور پورے ہندوستان کو ان کے ظلم سے آزاد کرایا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کرام نے اپنے فریضے کو انجام دیا اور اس ملک کو آزاد کرا کر کے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں دیا، اس ملک کا مستقبل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو ہم ظالم کو روکے، انسانوں کو ظلم نہ کرو، اور چاہے تو نہ روکے۔ اگر روکیں گے تو ہم اپنے فریضے کو انجام دینے والے کہتے ہیں، اور اگر نہیں روکیں گے تو ہم اپنے فریضے سے کوتاہی کرنے والوں کے بہرحال اگر اس کو کہا جائے اس ملک کا مستقبل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ہے اور یہاں سیکھنے کے لیے آئے، تعلیم کو سیکھ لیں گے، اگر یہ سوچ کر کے سیکھیں گے کہ آگے ہمیں کچھ کام کرنا، ہمیں ظالم کے ظلم سے روکنا ہے، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر روشنی ڈالنا ہے اور ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، اور یہ کوشش کرنا ہے کہ پوری انسانیت کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع بن جائے۔ سب سے پہلے آپ کو عمل کرنا ہے، جب اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع بنائیں گے پھر ہمارا یہ مشن کامیاب ہے۔ آپ اس شاہجہانی کے اندر اس لیے آئے جب اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارے اور اس علم کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اس کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ مدرسے کی سامنے جگہ کر کے اپنے پڑھانے کو کوتاہی کریں گے اور جو نہیں دیں گے تو آپ مقصد کے اندر کامیاب ہیں۔
انشاءاللہ، تاکہ آگے مستقبل میں ہم سے جو امیدیں کی جا رہی ہیں امیدوں کے اوپر کھڑے اترے، دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اگر اس کی ہم کوتاہی کریں گے تو آپ سمجھ لیجیے آپ کی زندگی اکارت۔ دنیا کے اندر جو لوگ لگے ہیں ہم یہ محسوس کرنے لگیں گے کہ وہی لوگ کامیاب۔ ہم لوگ مدرسے کے اندر 9-10 سال رہ کر کے اپنی زندگی برباد کر کے چلے ہیں، 10 سال بعد ہم اس سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں رہے، صحیح سے پڑھا بھی نہیں، کوئی کام بھی نہیں کیا، اب دنیا کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا، کھیتی بھی نہیں ہو سکتی، تجارت بھی نہیں ہو سکتا، تو خود ہی افسوس کریں گے اور خود ہی سوچیں گے۔ اور اگر زندگی کو 9-10 سال جو آپ مدرسے کے اندر گزار رہے ہیں پوری طاقت اور لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انہی میں سے حضرت شیخ مجید پیدا ہو، انہی میں سے مولانا حسین احمد خان مدنی پیدا ہو سکتے ہیں، انہی میں سے علامہ سید سلیمان ندوی پیدا ہو سکتے ہیں، انہی میں سے مفکر اکرام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی پیدا ہو سکتے ہیں، انہی میں سے قاری صدیق احمد صاحب قادری پیدا ہو سکتے ہیں، جن کی آج پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر مثالیں دی جائیں۔ آج مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہے، وہ بھی انہی مدرسوں سے پڑھ لکھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے سمجھا، اپنے اوقات کو صحیح صرف کیا، جس مقصد کے لیے آئے اس کو محنت کیا، تو آگے بڑھ کر کے ایسا نمایاں کام کیا اور اپنا فریضہ ادا کیا کہ آج امت کو یاد کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، جو دیکھیں کامیابی کریں گے، عمل نہیں کریں بغیر بتائے ہوئے، بغیر اساتذہ آپ کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کے اندر قلم نہیں پیدا ہوگی، زبردستی کسی کے منہ میں اگر پانی ڈالا جائے